بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم ترین علموں میں سے ایک قدیم علم جادو ہے، اور جادو میں اہم ترین کالا جادو ہے۔ بعض خدا پرست لوگ سفید علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں، لیکن ایسے اللہ والے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہنا بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے آپ انہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پاتے۔ ہمارے ہاں کالا علم کرنے والوں میں بنگال کے جادوگر زیادہ مشہور ہیں۔ بہرحال جادوگر خواہ بنگال کا ہو یا کراچی کا، جادو کا بنیادی طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے۔ جادوگر کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ صرف خود بہت زیادہ گندا ہو بلکہ گندی چیزیں بھی پسند کرے۔ سیاہ رنگ جادو ٹونے میں اہم ہے۔ جادوگر کالے کپڑے پہنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت شیطان کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، اور وہ کالے مرغے اور کالے بکرے جیسے جانوروں کو شیطان کی بھیڑ چڑھا کر اپنے کالے اعمال میں تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ وہ عمل کے دوران موکلوں کے ضرر سے خود کو بچانے کے لیے اپنی ذات کے ارد گرد مختلف حصار قائم کر لیتے ہیں، جنہیں توڑنے کی کوشش کرنے والا موکل سزا پاتا ہے اور خوب پچھتاتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ کالا جادو کرنے والا شخص ننگ رنگ ہوتا ہے، وہ قبرستانوں میں رہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شہری علاقوں میں ان کالے جادوگروں کا حلیہ عام افراد جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، بسا اوقات اوپر کالا دوشالہ بھی اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کی کنگھی پٹی عام لوگوں جیسی ہوتی ہے، محض انہیں دیکھ کر ان کے کالے اعمال کا علم نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ کوئی شخص خود سے شیطان کی راہ پر چلے اور اسے اپنا معبود بنا لے۔ ایک عام سے شخص کو بھی اس کی کسی روحانی صفت یا دنیاوی مقام کی وجہ سے شیطان خود منتخب کر لیتا ہے۔ اس شخص کی کوئی کمزوری شیطان کے ہاتھ آ جاتی ہے اور پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات شیطان اس شخص کو مال و دولت اور بے پناہ طاقت کا لالچ دے کر اسے اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ کئی مرتبہ شیطان حسین لڑکیاں بیچ کر ان کے ذریعے نیک افراد کو سارتا پار ٹریپ کرتا ہے، اور پھر وہ گندگی میں اس حد تک لتھڑ جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں شیطان کے اشاروں پر ناچنا ہوگا، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ مجبوری کی حالت میں شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے بھیٹ دیتے ہیں، اس کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ شیطان ان اعمال سے خوش ہوتا ہے جن سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ مثلاً وہ محبت کرنے والوں کے دل کو ایک دوسرے سے پھیر دیتا ہے، خوش خرم گھرانے توڑ دیتا ہے، جلنے والوں سے پیسے لے کر ان کے اقارب اور دیگر دشمنوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، کسی اچھے حکمران کو اپنے کالے عمل کے ذریعے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی نااہل شخص کو حکمران بنا کر ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کالا عمل کرنے والے جادوگر ایسا سب کچھ کرتے پائے جاتے ہیں، بدلے میں شیطان انہیں مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ لوگ انہیں دل ہی دل میں برا سمجھتے ہیں اور بہت گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کی بدی سے بچنے کی خاطر انہیں برا کہنے سے اعتراض برتتے ہیں۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ان میں جادو وہ ذریعہ اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی و نجاست کی حالت میں رہنا۔
شریعت میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اس سے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرعیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے آئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی ہے۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ انسان جادو کی وجہ سے ہی بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے۔ ہمارے ہاں کالے جادو کا استعمال عام معاشرتی اور سیاسی زندگی میں عام ہے۔ خدا کالے جادوگروں اور شیطان کی عبادت کرنے والے کالے بیجاریوں کے شر سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔